بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میرے شوہر کے جاتے ہی میں تلاش میں لگ گئی تھی کہ کسی طرح بھی وہ قارون کا خزانہ تلاش کر لوں جو وہ مجھ سے چھپا رہا ہے۔ اگرچہ میں اسے اپنا شوہر نہیں مانتی تھی، مگر کچھ دن سے اس کا مشکوک رویہ مجھے شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ روز اپنے ہی گھر میں کہیں کھو سا جاتا۔ میں نے ایک دن اس کا پیچھا کیا، لیکن اس نے مجھے دیکھ لیا۔ پھر میں روز اس کے پیچھے جا کر تھوڑا تھوڑا سا راستہ دیکھ لیتی اور وہیں سے واپس آ جاتی۔ اس محل نما گھر میں کوئی بھی انسان آرام سے کھو سکتا تھا، اور بالآخر کئی دن کے بعد میں نے پتہ لگا لیا تھا کہ وہ کہاں جاتا ہے۔ آج شاید وہ کسی جلدی میں تھا، اس لیے بنا یہاں وہاں دیکھے وہ سیدھا گیا، ورنہ آگے پیچھے وہ بار بار مڑ کر دیکھتا تھا۔ وہ سیدھا گیا اور وہاں ایک الگ ہی دنیا آباد تھی۔ اس بڑے سے گھر کا نیچے کا حصہ جو زیر زمین تھا، اور پھر وہاں جو تھا وہ دیکھ کر میرے سامنے میری پوری زندگی کی کہانی گردش کرنے لگی۔ ہزاروں خیال میرے دماغ پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ کیا میرا شوہر بھی ایک ویسا ہی انسان تھا جیسا ماضی میں بھگت چکی تھی؟ ابھی ابھی تو میں اس پر یقین کی منازل طے کر رہی تھی، مگر آج کے اس حادثے نے مجھے اٹھا کر ماضی میں پھینک دیا۔ میں ساری زندگی ایک ایسی جگہ بند رہی جہاں سورج کی روشنی تو کیا، میں نے کبھی سورج بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ تہہ خانہ جیسے میری کل کائنات تھا، اور میری زندگی کی آماج گاہ بھی۔ میری صبح سے رات کا مرکز بس وہ چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں دن رات کی تفریح تک کا معلوم نہیں ہوتا۔ میرے لیے دن مطلب جب میرے ابا ناشتہ لے کر باہر جاتے، اور رات جب وہ واپس آتے تھے۔ میں کبھی اس تہہ خانے سے باہر نہیں گئی تھی جب سے ہوش سنبھالا، خود کو یہاں پایا تھا جہاں صرف میں، میرے ابا اور میری تنہائی ہوتی۔ میں نے کبھی گھر والوں کو بھی پورا نہیں دیکھا تھا۔ کئی آوازیں آتی جاتی تھیں جس سے معلوم ہوتا کہ باہر ایک الگ دنیا بستی ہے، مگر میرے لیے تو شاید وہ کوئی اور دنیا نہیں تھی، کوئی اور کہکشاں تھی جو میری رسائی سے بہت دور تھی۔ میں کئی بار اپنے ابا کی منتیں کر چکی تھی کہ ابا ہم بھی باہر جا سکتے ہیں، مجھے اور کچھ نہیں، بس سانس لینے کی اس فضا میں جہاں بہت شور ہے۔ میں نے تو کبھی کھلی ہوا تک محسوس نہیں کی تھی، بس گرمی کے موسم کے آنے کا پتہ پسینے سے چلتا اور سردی کا جسم کانپنے سے۔ مجھے اپنی بچپن یا اپنی زندگی کی کوئی بھی یاد کبھی ذہن میں نہیں آئی تھی جسے سوچ کر میں پل بھر کو مسکرا ہی دوں، کیونکہ میں ہوش سے لے کر اب تک یہیں تھی، اسی باہر دیواری میں جو مجھ غریب کا مسکن تھا۔ لیکن میرے ابا کی دنیا بس یہ نہیں تھی، وہ باہر بھی جاتا، کبھی کبھی آتے وقت آلو کے کتلے لاتا تھا۔ سارا دن وہ باہر رہتا، جانے کیا کرتا، جاتے وقت تالا لگا کر جاتا جو کبھی وہ نہ بھولتا۔ میں اکثر دعا کرتی کہ کاش ابا تالا لگانا بھول جائے، یا آج ایسا ہو جائے کہ دروازہ بند نہ ہو تو میں بہت گھوموں، سب جگہ دیکھوں جہاں جہاں انسان آتے جاتے ہیں، مگر میرا یہ کاش ہمیشہ کاش ہی رہا تھا۔ میں بس ابا کے جاتے ہی ایک کونے میں بیٹھ جاتی تھی اور سوچوں کے گرداب میں محو ہو جاتی، جہاں سوچنے کو کچھ تھا ہی نہیں سوائے اس کے کہ میرا انجام کیا ہوگا، میری زندگی کی اس بے نام کشتی کو کبھی کنارہ ملے گا بھی یا نہیں، کیونکہ میرے پاس تو یاد کرنے کو بھی کوئی لمحہ نہیں تھا۔ حال بتا ایک سایہ تھا جو ماضی کے جھروکوں سے آ کر کبھی کبھی میرے ذہن کے پردے پر لہرا جاتا۔ وہ کوئی عورت تھی، میں جس نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے علاوہ کوئی عورت اور ابا کے علاوہ کوئی مرد نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ذہن میں کہیں ایک عورت کا دھندلا چہرہ آتا تھا، جانے کون تھی وہ بھولی بسری جو مجھ جیسی کے خیالوں میں آتی۔ شاید ماں ہو۔ ماں، یہ لفظ ہمیشہ میرے لیے انجان اور نفرت کا باعث رہا۔ میرے لیے ماں نام کا کوئی تھا۔ ہاں، ابا کی بھی نفرت تھی جو اس لفظ کو سن کر ان کے چہرے پر امد آتی۔ ایک بار میں نے بہت ضد کی کہ ابا سے مجھے ماں لے کر دو، کیسی ہوتی ہے، کہاں ہے، مجھے اس دن جاننا تھا۔ جانے کون سی دھن میرے دماغ پر سوار تھی، میرے اندر کا شیطان بس انا پر اتر آیا تھا۔ آخر کار سارا خناس اس دن نکل آیا۔ تب پہلی بار ابا نے مجھے پیٹا، اور بہت پیٹا، جیسے کسی کا بدلہ مجھ پر اتار رہے ہوں۔ انہوں نے بہت کچھ کہا جسے سننے کے بعد میں نے خواہش کی تھی کہ کاش میرے کانوں میں سیسا انڈیل دیا جاتا تو ان الفاظ سے وہ بہتر تھا۔ ابا نے کہا تھا کہ میری ماں مجھے چھوڑ کر بھاگ گئی تھی جب میں چھوٹی تھی، تو وہ مجھ کو بے یارو مددگار ابا کو سونپ کر کسی عاشق کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے مجھے اور ابا دونوں کو اس بدنامی کی زندگی میں جھونک دیا۔ ابا نے کہا تھا کہ میں یہاں اس لیے ہوں
کیونکہ مجھے لوگ کہیں گے کہ یہ ایک بھاگی ہوئی عورت کی بیٹی ہے۔ میں بھی بھاگ جاؤں گی، بیٹی ہے، میں بھی بھاگ جاؤں گی جیسے میری ماں بھاگ گئی میرے باپ کے منہ پر کالک مل کر، کیونکہ میں منحوس ہوں، اور میں جس نے لوگوں کے نام پر بس اپنے باپ کو ہی دیکھا، وہ اس بات پر یقین بھی کر گئی تھی، میں اس بات پر ایمان لے آئی تھی کہ ابا بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ مجھے ابا سے پتہ نہیں کیوں کرہت آتی تھی، مگر اب وہ مجھے ٹھیک لگ رہا تھا۔ مجھے ایک احساس جرم نے آ گھیرا کہ میری ماں کی وجہ سے میرا باپ مجبور ہو بیان، اور اس دن کے بعد سے تو ابا کو جیسے ہی موضوع ہی مل گیا تھا۔ پہلے کبھی بھولے سے بھی لفظ ماں آتا تو ابا مجھے مارتا، مگر اب اسے معلوم ہو گیا تھا کہ میں احساس ندامت میں گھری ہوئی ہوں، اس لیے وہ اٹھتے بیٹھتے یہی لاوا میرے کانوں میں انڈیلتا رہتا۔ اب مجھے ابا کی بجائے ماں سے نفرت ہونے لگی۔ جہاں پہلے میرے دل اور دماغ میں ابا کے لیے شکووں کے انبار تھے، وہیں اب اماں کے لیے بھی ایک ڈھیر لگ گیا تھا۔ اسی طرح نادم صبح جاتا اور رات کو آ جاتا، مگر ایک دن کچھ انہونی سی ہوئی، ابا نہیں آیا۔ وہ جو ہر روز ایک ہی مقررہ وقت پر آ جاتا تھا وہ نہیں آیا، بلکہ اس کی جگہ ایک اور شخص اندر داخل ہوا۔ یہ میری زندگی کا وہ دوسرا مرد تھا جسے میں نے دیکھا تھا۔ یہ وہ پہلا انسان تھا جس پر میری نظر ابا کے بعد پڑی۔ وہ خوبرو تھا۔ آج مجھے وہ ایک پل کو میرا مسیحا بھی لگا، کیونکہ اس نے وہ تہہ خانہ میرے لیے کھولا۔ لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے تشویش نے آ گھیرا کہ آخر میرا ابا کہاں گیا۔ میں نے اسے اجنبی سے پوچھا تو اس نے میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے ایک اور کہانی سنا ڈالی کہ وہ میرا شوہر تھا، اور اس بات پر میرا دل کیا کہ میں کہکہے لگا کر ہنسوں۔ میں جس نے کبھی روشنی بھی نہیں دیکھی تھی، اس کا شوہر کہاں سے آیا؟ میں نے بہت کوشش کی کہ میں مزاحمت کروں، لیکن وہ دیو ہیکل آدمی تھا جو اس لمحے مجھے کوئی جلاد جیسا لگا، لیکن صرف ایک لمحے میں۔ اس دن وہ مجھے وہاں سے لے گیا اور میری سوئی صرف یہیں اٹکی تھی کہ ابا کہاں گیا۔ ابا کبھی بھی نہیں آیا تھا، اور جس نے اپنی زندگی میں صرف اسے ہی دیکھا تھا، یہی سوچتی رہی کہ میرے شوہر نے میرے ابا کو کچھ کر دیا ہے۔ میرا شوہر میری ہی نظر میں مجرم بن گیا، میرے باپ کا مجرم جس نے میری زندگی کے اکلوتے انسان کو غائب کر دیا۔ میرے شوہر نے اس دن مجھے وہاں سے زبردستی لانے کے بعد پھر کبھی بھی مجھ پر سختی نہیں کی۔ میں اسے قاتل کہتی تھی اور جھوٹا بھی، مگر اس مٹی کے مادھو کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اس کے تیور ایک انچ بھی نہیں بدلتے تھے، یا شاید وہ مجھے زج کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کبھی اسے شوہر کا درجہ بھی نہیں دیا، مگر اسے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں اس اندھیرے تہہ خانے میں رہ کر ایک ذہنی مریضہ بن چکی تھی۔ مجھے روشنیوں سے خوف آتا، مجھے انسانوں سے ڈر لگتا تھا۔ میں اپنے گھر کے ملازموں سے آرام سے پانی تک نہیں۔ انہی دنوں میں ایک اور چیز محسوس کی کہ میرا شوہر رات کے وقت گھر میں ہی کہیں کھو سا جاتا تھا۔ اس بات پر مجھے حیرانی سی ہوئی تھی، اور کچھ دنوں سے میں نے اس پر نظر رکھنا شروع کیا تھا، اور آج اپنا مقصد حاصل کر تو لیا تھا، جس کر مجھے اصولاً تو خوشی ہونی چاہیے تھی، لیکن میں ایک صدمے میں تھی۔ ابھی تو میں نے اس پر بھروسے کی منازل طے کرنا شروع کی تھیں۔ میں اسے قاتل اور جھوٹا مانتی رہی تھی، مگر آج وہ سب دیکھنے کے بعد جیسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص ایسا کر سکتا ہے۔ وہ روز رات کو مجھے سوتا چھوڑ کر چلا جاتا، اور اگر اسے بھنک بھی پڑتی کہ میں جاگ رہی ہوں تو وہ واپس سو جاتا۔ ابھی میں یہ سمجھ چکی تھی کہ وہ مجھے جاگتا دیکھ کر کبھی بھی وہاں نہیں جائے گا، اس کا راز راز ہی رہے گا۔ اس لیے میں روز اس کے سامنے جاتی، اس کے پیچھے جا کر تھوڑا سا راستہ روز دیکھتی۔ اس رات میں وہاں نہ راستہ دیکھ چکی تھی جہاں میرا شوہر روز جاتا تھا۔ اگلی رات میں نے اس کی چائے میں نیند کی گولیاں شامل کی تھیں، جو میں اکثر سونے کے لیے استعمال کرتی۔ آخر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ سو رہا ہے، تو میں اس کی چادر لے کر وہیں گئی۔ چوکیدار نے مجھے دیکھا تھا، مگر میرا شوہر مومن روز یہی چادر اوڑھ کر جاتا تھا، اس لیے چوکیدار نے مجھے نہیں روکا، اور میں ایک چھوٹی سی انیکسی میں آ گئی جو ہمارے گھر کے پیچھے تھی، مگر وہاں ایسا کچھ نہیں تھا جو قابل اعتراض ہو۔ پر تبھی مجھے ایک عجیب سی چیز محسوس ہوئی۔ وہاں انیکسی میں ایک کتابوں کا شیلف تھا جو خالی تھا اور بالکل نیا ہی تھا۔ اس نے مجھے تھوڑا سا حیران کیا۔ میں نے اسے ذرا سا سرمایا تھا، اور میرے قدموں سے یہ جان کر زمین نکل گئی کہ وہاں ایک مکمل راستہ تھا۔ میں وہاں سے نیچے کو چلی گئی تھی۔ وہاں ایک ایسی دنیا آباد تھی جو میرے لیے نئی نہیں تھی،
بلکہ تکلیف دہ تھی۔ میرا ماضی اس جگہ سے جڑا تھا، اب میرا شوہر بھی وہیں کا باسی تھا۔ انہیں کون اندر اپنی زندگی کی کٹھن سانسیں وہاں لے رہا ہوگا؟ میں تو سوچ بھی نہیں پا رہی تھی کہ مجھے وہاں سے نکالنے والا، روشنی دکھانے والا خود ایک زندگی کو تاریک کیے ہوئے ہے۔ میں نے اس دن سے اس بند دروازے کی چابی کی تلاش شروع کر دی جہاں ایک زندگی تاریکی کی طرف گامزن تھی۔ وہاں ایک کاٹ کباڑ کے ساتھ ایک ویسا ہی کمرہ تھا جہاں میں رہتی تھی، اور اس کمرے کے دروازے سے نکلتی روشنی اس بات کا ثبوت تھی کہ وہاں کوئی موجود ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہاں کون ہے اور کیا ہو رہا ہے، لیکن میں بس اس جان کو وہاں سے نکالنا چاہتی تھی جو وہاں سانسیں لے رہی تھی۔ اب کی بار پھر بھی میں نے دعا کی کہ کاش میرا شوہر چابی بھول جائے جیسے پہلے کرتی تھی، مگر ابا کبھی بھی نہیں بھولا تھا۔ لیکن آج میرا کاش مکمل ہو گیا، مجھے چابی مل گئی تھی۔ بلکہ نہیں، وہ چابی نہیں تھی، میرے لیے حفت تکلیم کی دولت تھی جو آج میرے ہاتھ لگی تھی۔ اس کے سونے کے بعد میں خاموشی سے نیچے کو بڑھ گئی، جہاں ایک ویسا ہی تہہ خانہ تھا جہاں میں اپنی زندگی گزار کر آئی تھی۔ اپنے رب کا نام لیتے، تیزی سے دھڑکتے دل کو تھامتے میں نے دروازہ کھولا۔ ایک جھٹکے سے میں دروازہ کھول کر حیران ہوئی تھی، کیونکہ وہاں تو مکمل اندھیرا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا۔ مجھے لگا شاید میں نے غلط شک کیا تھا، وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ دوسرا خیال آیا کہ اندھیرے میں تو کالی طاقتوں اور رسم و رواج بڑھائے جاتے ہیں، تو کیا یہاں وہ سب ہوتا ہے؟ یہ سوچتے ہی میرا جسم ٹھنڈا برف ہو رہا تھا۔ میں نے بتی جلائی تھی اور اب ایک بار پھر مجھ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ یہ کمرہ ویسے تہہ خانے جیسا نہیں تھا جہاں میں رہتی آئی تھی، یہ تو کوئی اور جہاں تھا، جہاں اس دنیا کی ہر سہولت اور تو اور ایک کھڑکی بھی موجود تھی۔ یہاں سب تھا جس کا تصور میں کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی میں اس کمرے کے رنگ و بو میں کھوئی تھی کہ مجھے احساس ہوا تھا میں یہاں اکیلی نہیں تھی، یہاں ایک اور وجود بھی تھا، ایک نحیف سا بے ضرر وجود جس نے سر جھکایا ہوا تھا۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھیں اور میں ان کی نماز مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ ان کا آدھا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ وہ پراسرار سی عورت تھی جس نے شاید میرا آنا محسوس بھی کیا مگر سر نہیں اٹھایا۔ میں نے اپنی ہمت متجمع کی تھی اور کئی بار اسے پکارا تھا۔ اس کے ذہنی توازن پر شک سا کرتے مجھے اس پر رحم اور اپنے شوہر پر بلا کا غصہ آیا۔ اس نے میرے کئی بار آواز دینے پر سر اٹھایا اور وہیں میرے قدم جیسے رک گئے تھے۔ اس کے آدھ ڈھکے چہرے پر موجود دھبے کوئی اور کہانی سنا رہے تھے اور میں دنگ تھی۔ ایک پل کو مجھے کرہت ہوئی، پھر خیال آیا کہ کیا یہ میرے شوہر کی کارستانی تھی، اور پھر فوراً میں ہوش میں آئی۔ انہیں کہا کہ وہ یہ چادر لیں، بس نہیں ہوئی۔ اس کے بعد میں نے اس سے کئی بار پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا، آپ کون ہو، یہاں کیا کر رہی ہو؟ کئی سوالوں کی بوچھاڑ تھی، مگر وہ تو جیسے جگہ پر سادھے بیٹھی تھی، جس پر مجھے غصہ آ گیا۔ میں اپنے شوہر سے چھپ کر اتنے دن سے محنت کر کے یہاں تک آئی، مگر یہاں تو جیسے اس کو آزادی کا پروانہ راس ہی نہیں آیا۔ مجھے اس پر غصہ آیا، اسے جیسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ یکدم میں نے اسے کہا کہ تم بھی میری ماں جیسی ہو، جس نے اپنے لیے سوچا اور بس چلی گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے پیچھے باقیوں نے کیا بھگتا۔ تم بھی ویسی ہو، میں کیا کچھ کر کے یہاں تک آئی تاکہ تمہیں اپنے بھیڑیے جیسے شوہر سے نجات دلاؤں جو جھوٹا ہے اور قاتل ہے۔ جھوٹا نکاح کر کے مجھے بھی تم جیسا غلام بنا رکھا ہے، مگر پھر بھی یہاں آئی، مگر تمہیں شاید روشنی دیکھنی ہی نہیں ہے۔ میں نے اسے بہت سنایا جتنا میں سنا سکتی تھی، پر اس بات پر اس پتھر کے تاثرات یکسر بدل گئے، اور پھر وہ ایک دم بولی تھی کہ میں وہ ہوں جو تمہیں اس دنیا میں لائی تھی۔ اور پھر وہ عورت جس کی زبان کو پہلے قفل لگے تھے وہ چلنے لگی اور میرے ذہن کے پردے اتارتی گئی۔ وہ ساری حقیقت کھول رہی تھی کہ وہ آدمی جنگلی نہیں بلکہ ایک مسیحا ہے جس نے مجھے ایک ایسے عذاب سے باہر نکال لیا جس کا مجھے ادراک بھی نہیں تھا۔ اس دن مجھے سچائی معلوم ہوئی تھی کہ جس انسان کو میں ساری زندگی ابا کہتی رہی وہ تو کوئی اور ہی نکلا۔ میری ماں نے بتایا کہ وہ ایک حسین اور امیر ترین عورت تھی جس کی بیٹی یعنی میں تھی۔ جب وہ بیوہ ہو گئی، اس کا کزن جائیداد کے لیے میری ماں کو اپنانا چاہتا تھا،
جس پر وہ قطعاً راضی نہیں ہوئی۔ جب بار بار اس کی عزت نفس ٹھکرائی گئی تو وہ مجھے اغوا کر کے ساتھ لے گیا۔ اس وقت میں اتنی بڑی نہیں تھی، اس لیے مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ وہ بھیڑیا نما انسان مجھے ماں کا چہرہ مس کر گیا اور ساتھ ایک پرچہ تھما گیا جس پر لکھا تھا کہ تمہاری اولاد اب تم تک نہیں آئے گی اور ساری زندگی غائبانہ نفرت کرے گی۔ میری ماں اس وقت سے یہاں بند تھیں، کیونکہ وہ بھیڑیا جسے میں ابا کہتی تھی ان کی زندگی کی تمام رعنائیاں ساتھ چھین کر لے گیا تھا۔ مگر اب بھی میں اس بات پر حیران تھی کہ میرا شوہر مجھ تک کیسے پہنچا، اور جب میں باہر ہی نہیں نکلی کبھی تو نکاح کب ہوا؟ پھر میری یہی کشمکش بھی میری ماں ہی نے دور کی۔ وہ میرا شوہر تب سے تھا جب مجھے شوہر کا مطلب بھی نہیں معلوم تھا۔ امی کو بیوہ ہوتے ہی کئی لوگوں کی نظریں مجھ پر اور خود کر محسوس ہوئی تھیں، اس لیے انہوں نے اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ مجھے رشتہ ازدواج میں جوڑ دیا، اور وہی مجھے اس اندھیری نگری سے نکال لانے میں کامیاب ہوا۔ مجھ پر تو گھڑوں پانی پھر گیا تھا۔ جس انسان کے لیے میں روتی رہی وہی میرا اغوا کار اور میری ماں کا مجرم نکلا، جس کی اغوا کار اور میری ماں کا مجرم نکلا جس کی بدولت مجھے ماں لفظ سے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ ہم سب کی زندگیاں تباہ کر گیا تھا۔ جس انسان کے لیے میں روتی رہی تھی اور اپنے شوہر کو قاتل کہتی رہی تھی، دراصل وہی ہماری زندگیوں کے اتنے سالوں کا قاتل تھا۔ میں اس تہہ خانے سے روتی ہوئی باہر آئی تھی، کئی گھنٹے اپنی ماں کی گود میں لیٹی روتی رہی تھی۔ جس چہرے کو دیکھ کر مجھے ڈر لگا تھا اب محبت ہو رہی تھی۔ میرے جذبات اور حالات سب بدل گئے تھے۔ آج میں نے ایک بار پھر خود کو منحوس محسوس کیا تھا۔ بہروں بستر پر اوندھے منہ لیٹ کر روئی تھی کہ کیسی قسمت تھی کہ جیتے پیدا ہونے کے بعد بات چل دیا، اور پھر جب ماں پر آئی تو اس کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ اس رات میں روتے روتے سوئی تھی۔ صبح اٹھی تو میرا شوہر جا چکا تھا۔ آج شام مجھے اپنے شوہر کے آنے کا شدت سے انتظار تھا، مگر آج وہ نہیں آیا۔ میں کافی دیر آج یہ انتظار اتنا لمبا ہو گیا کہ اختتام کو ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کی پسند کا کھانا بنایا، خود بھی بنی سنوری تھی، کیونکہ آج پہلی بار میں نے اسے اپنا شوہر مانا تھا۔ پہلے میرے لیے وہ ایک قاتل و جھوٹا تھا، اور آج جب میری نظر میں اس کا کوئی مقام آیا تھا تو وہ گھر نہیں آ رہا تھا۔ میں کافی دیر تک یہاں وہاں گھومتی رہی تھی۔ پھر ایک فون آیا جس نے جو خبر دی وہ میرے سر پر بجلی بن کر گری تھی۔ یہ قیامت تو ابا کے نہ آنے سے بھی بڑی قیامت تھی۔ میں سر ہار راستہ دعا مانگتی رہی اور دل کر رہا تھا کہ اڑ کر وہاں پہنچ جاؤں، مگر سفر تھا کہ ختم ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار تھک ہار کر میں وہاں پہنچی تھی جہاں میرا شوہر پٹیوں میں لپٹا ہوا تھا۔ اچانک ہی مجھے لگا کہ واقعی میں ہی منحوس ہوں۔ ابا صحیح کہتا تھا، میں امی کی زندگی میں آئی تو میرے بابا چلے گئے، اور پھر اب میں اپنے شوہر کو دل سے قبول کرنے والی تھی تو وہ یہاں پہنچ گیا کہ اس کی زندگی موت کے دوراہے پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ من بھر قدم اٹھاتی میں وہیں بیٹھ گئی کہ یا خدایا، کیا اتنی منحوس ہوں میں؟ ابھی جانے کتنی دیر اور بیٹھ کر میں خود کو کوستی کہ اندر سے ایک نرس نے آ کر مجھے میرے سرتاج کی زندگی کی خوشخبری سنائی۔ میں نے ان کی خوب خدمت کی تھی، اور کئی سالوں بعد میں آج خود کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ ایک اندھیر تہہ خانے سے نکل کر اس روشنی کے جہاں میں اپنے محرم کے سنگ آ گئی۔ میری زندگی کو جیسے پر ہی لگ گئے تھے۔ یہ تمام عرصہ میری زندگی کو بہت کچھ ہوا۔ آج میں 3 بچوں کی ماں ہوں۔ میں نے بیتے سالوں میں اپنی ماں کی ممتا محسوس کی، جس کے لیے عمر بھر تشنا رہی، مگر 2 سال پہلے وہ ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا چکی ہیں۔ کچھ دن پہلے میں اپنے بچوں کو اسکول چھوڑ کر واپس آ رہی تھی تو ایک بچی نے پیچھے سے میرا عبایا تھام کر روکا تھا۔ میں اسے باقیوں کی طرح مگر اس نے مجھ سے لیا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے مجھے ایک پرچی تھمائی اور چلی گئی۔ میں کافی دیر اس پرچے کو دیکھتی رہی۔ وہاں ایک ہسپتال کا پتہ تھا اور بیڈ نمبر درج تھا۔ وہ ہسپتال یہاں سے بالکل 2 سے 3 منٹ کے فاصلے پر تھا، مگر میں اسی کشمکش میں تھی کہ میں کیوں جاؤں؟ کیا یہ پرچہ میرے لیے ہی لائی ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بچی نے کسی اور کی بجائے مجھے دے دی ہو۔ میں نے بالکل اس پرچے کو نظر انداز کیا اور اپنے گھر کی طرف پھڑ گئی۔ دل میں یہی سوچا کہ میرا ہے ہی کون جو اس طرح مجھے بلائے گا۔ میں جاننا چاہ رہی تھی، مگر پھر بھی پتہ نہیں کیسے میرے دل میں کہیں نہ کہیں یہ تھا کہ یہ پرچہ میرے لیے ہے۔ اسی سوچ میں گھر کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی،
مگر پھر پتہ نہیں میرے دل میں اس وقت کیا سمائی کہ میں نے گھر میں داخل ہونے کے بجائے اپنے قدم موڑ لیے اور واپسی کی طرف چل دی۔ مجھے یہ دیکھنا تھا کہ وہ کون ہے جو مجھے یہاں بلا رہا ہے۔ میری زندگی میں بہت گنے چنے انسان تھے اور وہ سب میرے سامنے تھے۔ یہی سوچتے سوچتے میں ہسپتال میں داخل ہوئی۔ میرا دل جیسے دھڑکتے دھڑکتے باہر آ رہا تھا۔ ایک طرف یہ بھی ڈر تھا کہ میں اپنے شوہر مومن کو یہاں آنے کے بارے میں بتایا نہیں تھا۔ اسی سوچ میں اپنے دھڑکتے دل کو تھام کر میں اس کمرے میں داخل ہوئی جہاں کا پتہ مجھے ملا تھا، اور پھر جیسے میرے قدم پتھر کے ہو گئے۔ ہسپتال کے اس بستر پر وہی وجود پڑا تھا جس نے مجھے ایک عمر اس تاریکی میں رکھا، جس کی میں حقدار بھی نہیں تھی، جس نے میری ماں سے بھی دنیا کے اجالے چھین لیے۔ میں واپس مڑنے والی تھی کہ ایک نحیف آواز نے میرے پیروں میں ایک زنجیر باندھ دی۔ وہ مجھے روک رہے تھے، لیکن اب ان کی آواز ویسی نہیں تھی جیسے پہلے تھے، جیسے وہ روپ سے میری آواز نکلنے سے روک لیتے، میرے سوالوں کو خاموش کروا دیتے۔ وہ سب ختم ہو گیا تھا۔ ان کے جسم سے سارا گوشت پوست جرم کو چکا تھا اور اب ہڈیوں کے ڈھانچے سے زیادہ بھی مانگی۔ وہ چاہتے تھے کہ میں انہیں معاف کر دوں ان کی ساری غلطیوں کے لیے، تاکہ وہ سکون سے اپنے رب کے پاس جا سکیں، ان کی آخرت سنور جائے۔ ان کا چہرہ آدھا چھپا ہوا تھا، بالکل ویسے ہی میری ماں کا تھا۔ وہ دھبے بھی بالکل ویسے ہی تھے، مگر تھا ان دھبوں نے ابا کا چہرہ بگاڑ دیا تھا، جبکہ اماں کے روپ میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آج وہ ہسپتال کے بستر پر پڑے اپنا بویا کاٹ رہے ہیں اور میں ہسپتال سے واپس آتے بس اس سوچ میں ہوں کہ میں کیسے انہیں معاف کروں۔ وہ اندھیرے آج بھی مجھے ڈرا دیتے ہیں۔ میری ماں کی یادیں، وہ سب باتیں مجھے آج بھی ٹھیک سے سونے نہیں دیتی۔ کیا مجھے انہیں معاف کر دینا چاہیے؟ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔